تاریخ میں آتا ہے کہ جب حکیم بن طفیل نے حضرت عباس علمدار پر پانی گزر کا وار کیا تو آپ علمدار اپنے گھوڑے پر ٹھہر نہ سکے، زمین پر آن گرے۔ آپ کے سر پر اس قدر بھاری گزر لگا تھا کہ آپ کا سر مبارک اس ضرب سے خون سے بھر گیا۔ پھر آپ علمدار کے سر پر آلون حکیم بن طفیل نے کھجور کے درخت کے پیچھے سے وار کیا اور گرز کی ضرب اتنی کاری تھی کہ آپ امام علیہ السلام کے سر کے پیچھے شگاف پڑ گیا۔ آپ نے اس موقع پر سیدنا امام حسین علیہ السلام کو آواز دی اور کہا، اے میرے بھائی حسین، میری خبر لیجئے۔ یہ الفاظ فرماتے ہوئے آپ اپنے گھوڑے سے نیچے آن گرے، پھر سے ایک مرتبہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو پکارا، میرے بھائی حسین کو میرا آخری سلام ہو۔ جب سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کے یہ الفاظ سنے اور آپ کو ان کی پکار کا علم ہوا تو آپ سیدنا امام حسین اس جگہ تشریف لے گئے جہاں حضرت عباس علمدار زمین پر گرے پڑے تھے۔ ایک قول کے مطابق سیدنا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت عباس علمدار اس وقت شہید ہو چکے تھے کہ ایک قول کے مطابق آپ علمدار کی کچھ سانسیں چل رہی تھیں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے آپ علمدار کو جب خون میں نہائے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ علمدار کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں اور سینہ مبارک میں تیر پیوست تھے، سر میں گزر لگنے کی وجہ سے شگاف پڑ چکا تھا۔ تو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بھائی، میرے عباس، میرے دل کا سکون، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تیری جدائی میرے لیے گراں ہے۔ جب سیدنا عباس علمدار نے امام حسین علیہ السلام کی آواز سنی تو اٹھنے کی کوشش کی، لیکن آپ کا جسم مبارک زخموں سے اس قدر بھرا ہوا تھا کہ آپ سے اٹھا نہ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا آپ علمدار کی آنکھوں کے ساتھ تیر پیوست تھے، جنہیں سیدنا امام حسین علیہ السلام نے باہر نکالا۔ آپ علمدار کی آنکھیں نہ کھلنے پا رہی تھی۔ آپ علمدار نے جب کوشش کر کے اپنی آنکھیں کھولی تو آپ سے سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بھائی علی کے شیر، میں تمہیں خیمے میں لے جاتا ہوں۔ حضرت عباس علمدار عرض کرنے لگے، میں آپ کو نانا جان کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ تو امام حسین علیہ السلام رو کر اپنے بھائی سے پوچھنے لگے، اے میرے بھائی، میں تمہیں خیموں میں کیوں نہ لے جاؤں؟ تو حضرت عباس علمدار عرض کرنے لگے، جس سکینہ سے حیا آتی ہے کہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا میں سب کے لیے پانی لے کر لوٹوں گا، میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا، میں ان کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علمدار کے جسم مبارک کے مالون یزیدیوں کے حملے سے اتنے ٹکڑے ہو چکے تھے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کو خیمے میں نہ لا سکے۔ جب سیدنا امام حسین علیہ السلام خیمے میں واپس لوٹے اور بی بی سکینہ سے ملاقات ہوئی تو علی کی بیٹی نے پوچھا، اے میرے بابا، چچا عباس کہاں ہے؟ میں نے ان سے پانی مانگا تھا، وہ پانی لے کر واپس نہیں لوٹے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔ چچا جان کہاں ہے؟ کہیں انہوں نے پانی پی کر اپنی پیاس تو نہیں بجھا لی اور ہمیں بھول گئے، یا پھر وہ دشمنوں میں پانی حاصل کرنے کے لیے ان سے جنگ کر رہے ہیں۔ تو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے بی بی سکینہ کی ساری باتیں سنی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ فرمانے لگے، اے میری سکینہ، اے میری بیٹی، تمہارے چچا عباس علمدار کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان کی روح جنت کی جانب پرواز کر گئی۔ جب سیدہ زینب کو حضرت عباس علمدار کی شہادت کا علم ہوا تو وہ روتی ہوئی آئیں اور کہنے لگی، تاریخ میں آتا ہے کہ جب حضرت عباس علمدار کی شہادت کی خبر خیموں تک پہنچی تو تمام اہل بیت کی عورتیں خیموں سے باہر نکل آئیں، رونے لگیں اور امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور تمام عورتوں اور اہل بیت کے بچوں کو خیموں میں واپس بھیج دیا۔ اور سیدنا امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار کی شہادت پر ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی، اے میرے عباس، تم پر سلام ہو، جس نے اپنی جان اپنے بھائی پر قربان کر دی اور انہیں اپنی روح کے ذریعے بچانے والا، پانی کی جستجو میں ہاتھ کٹانے والا، اللہ تیرے قاتلوں پر لعنت بھیجے۔ جب سیدنا امام زین العابدین نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، پاپا چچا کہاں ہیں؟ تو سیدنا امام زین العابدین کے اس سوال پر بی بی زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جانب دیکھنے لگی اور آپ علیہ السلام نے
हिम्मत करते हुए अपने लखते जिगर से फरमाया, है मेरे लखते जिगर, तुम्हारे चचा को मैदान करबला में शहीद कर दिया गया है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये खबर सुनकर रोने लगे। मौरखीन लिखते हैं कि बवक्त शहादत आप अब्बास अलमदार की उम्र मुबारक तकरीबन 34 साल थी और आपके जिस्म मुबारक पर तीरों और नेज़ों के इस कदर वार थे कि आपका जिस्म मुबारक तीरों और नेज़ों के वार से छल नहीं था और आपके जिस्म मुबारक के इस कदर इतने टुकड़े हो चुके थे कि सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आपके जिस्म मुबारक को खैमों तक लाना नामुमकिन था। ऐ अलमदारे वफा बाजू कटाने वाले, झुक गए खुद तेरे परचम को झुकाने वाले।